بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد کے فضائل۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے 38 نمبر صورت ہے۔ سورۃ صاد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف صاد دال سے ہوتا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ صاد رکھا گیا۔ سورہ صاد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی صورت میں آئے اور کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی آیات نازل ہوئی۔ سننے ترمذی 3232۔ سورہ صاد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص ذکر ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے چشمہ شفا جاری کرنے جیسے معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی ذکر ہے۔ ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار بنا۔ وہ انسان کا ابدی دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے سامنے وہ بے بس رہے گا۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔